چراغ خون حسینی مدام روشن ہے، زمیں سے تابا شفق صبح و شام روشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اصغر مہدی رضوی کا سلام آپ تک پہنچے۔ فروغ مرثیہ کے سلسلے کا چھٹا پروگرام آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ اس پروگرام کا آغاز میں میر انیس کے ایک بند سے کرنا چاہوں گا۔ جب باغ حسینی پہ خزاں آ گئی رن میں، کھیتی تھی جو زہرا کی وہ مرجھا گئی رن میں، پھولوں کو اجل خاک پہ بکھرا گئی رن میں، غم کی دلے زہرا پہ گھٹا چھا گئی رن میں، ارے پانی نہ ملا تھا جو کسی غنچہ دہن کو، کس یاس سے تکتے تھے حسین اپنے چمن کو۔ ڈاکٹر صاحب، مرثیہ انیس کی جذبات نگاری ہے، مگر ہمارے ناظرین آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اصل میں مرثیے کی ابتدا کب ہوئی؟ مرثیے کی ارتقاء کی بات کی جائے، تاریخ اردو مرثیہ کیا ہے؟ کیا اس دور میں آج ہمیں مرثیے کی ضرورت ہے؟ اور جدید کلاسیکل مرثیہ کا سفر طے کرتے کرتے مرثیہ آج کس دور میں موجود ہے؟ اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس بات کا ادراک ہو کہ اصل میں مرثیہ ہے کیا۔ بہت پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ یہ میرے لیے توفیق ہے کہ ایک مرثیے کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کچھ مطالب پیش کر سکوں۔ دیکھیے، در حقیقت جذبات کے اظہار کا نام شاعری، اور انسانی جذبوں میں سب سے جو ممتاز اور شدید جذبہ ہے وہ جذبہ غم ہے، بہترین۔ اور اسی حسرتناک اور غمناک جذبے کو نظم کے پیرائے میں ایک خاص ڈھنگ سے کہنے کا نام مرثیہ۔ تو اس لحاظ سے، لغوی لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے، کسی مرنے والے کی موت پر رونا اور اس کے اوصاف نیک کا بیان کرنا مرثیہ ہے۔ یہ تو لغوی لحاظ سے، لیکن اصطلاحی طور پر مخصوصاً اردو میں ذکر امام حسین اور کربلا کے واقعات کو نظم کرنے کا نام مرثیہ، اور بقول آپ کے والد مرحوم وسیم بھائی نسیم امروہی کے مختصر اگر کریں، انیس اور دبیر کا نام اردو مرثیہ۔ تو مرثیہ بہت ہر زبان میں لکھا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ دھر تراشت کا مرثیہ کورووں کی تباہی پر، پانڈو اور کورے جو تھے۔ حضرت داؤد کا مرثیہ طالوت کے قتل پر۔ سہراب کا مرثیہ اپنے بیٹے کے قتل پر۔ خسرو کا مرثیہ ملتان کی تباہی پر۔ شیخ سعدی کا مرثیہ ملک متعصم کی زوال پر۔ فردوسی کا مرثیہ عجم کی تذلیل اور زوال پر۔ تو مرثیہ ہر دور میں لکھا گیا ہے، لیکن جس مرثیے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، یہ مرثیہ جس کا موضوع کربلا ہے، وہ تمام مرثیوں سے 1400 سال گزرنے پر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت موجود ہے۔ پیغمبر اکرم کے وصال پر وہ اشعار موجود ہیں
جس کو نعت حضرت فاطمہ میں شمار کیا گیا ہے، کیا کہنا؟ صبت علی، ہاں، وہ در حقیقت شہزادی فاطمہ کے مرثیے کے اشعار ہیں۔ بے شک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مرثیہ اور مخصوصاً اردو مرثیہ عربی سے ہوتا ہوا، فارسی سے ہوتا ہوا اردو میں آیا، اور سب سے پہلے دکنی زبان میں مرثیہ لکھا گیا۔ یہ بھی عجیب چیز ہے رضوی صاحب کہ آج ہماری تحقیق کے مطابق سب سے پرانا مرثیہ جو فارسی اور اردو کے درمیان موجود ہے وہ دکنی زبان کا مرثیہ ہے، جس کا نام ہے نوسرہار۔ نوسرہار کے جو لغوی معنی ہیں، اس زمانے میں، پرانے زمانے میں ایک گلے کا زیور ہوتا تھا جس میں 9 لڑیاں ہوتی تھیں، تو اس کو نوسرہار کہتے تھے۔ تو اس کو 1505 عیسوی میں، یعنی آج سے 512 سال پہلے، اشرف بیابانی نے 1800 شعر میں پیش کیا۔ اور یہ خوش نصیبی ہے کہ آج یہ مخطوطہ اول سے آخر تک موجود ہے اور جس میں تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو تو اردو کی پہلی مکمل مخطوطے کی کتاب نوسرہار، تو یوں سمجھیے کہ اردو زبان کی نظم کا جو آغاز ہے وہ مرثیے سے۔ یہ جو دوسری کتاب ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس سے قدیم ہے، جس کو جمیل جالبی اور دوسرے دکنی اساتذہ نے مرتب کیا ہے، کدم راؤ پدم راؤ، اس کے نہ پہلے کے صفحات موجود ہیں اس مخطوطے کے، نہ آخری صفحات موجود ہیں۔ اس کا نام بھی کیونکہ یہ داستان کدم راؤ پدم راؤ کی تھی تو نصیر الدین ہاشمی نے اس کا نام رکھا ہے۔ لیکن جہاں تک کہ نوسرہار کا تعلق ہے، نوسرہار میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوسرہار میں 1800 شعر ہیں، اور 1800 شعر میں پہلے یہ شروع ہوتا ہے آپ کے نعت سے، اللہ ہے واحد سبحان سے، کہ اللہ واحد ہے اور سبحان ہے، اور یہ ختم ہوتا ہے اپنی تاریخ پر کہ اشرف کہے اللہ بار، بخشے تجھ کو ایک کرتار، پورا ہوا نوسرہار لے سہیلی گل اتار، یعنی سہیلی آ گلوں کو جو ہے نچھاور کر، کہ آج آپ کے نوسرہار جو 1505 یعنی 512 سال پہلے، یہ تو ہمارے پاس یہ مخطوطہ پوری شکل میں موجود ہے۔ پروفیسر سیدہ جعفر صاحب مرحومہ نے اس کا بہت خوبصورت طریقے سے آپ کے ایڈیشن شائع کیا ہے۔ اس میں کچھ مسائل ہیں، مسائل آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، کچھ واقعات کے ہیں، کچھ رد و بدل ہے جس میں ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن جہاں تک کہ مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے، تو مرثیے کے جتنے بھی اجزاء ہیں، یعنی جنگ ہو، یعنی اس میں آپ کے جو ہے منزلت حسین کا آپ کے جو ہے برتاؤ ہو، اس میں دعائیہ مسائل ہوں، اس میں مصائب ہوں، فضائل ہوں، سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اس وقت فارسی اور اردو مرثیے میں سب سے پرانی کتاب نوسرہار ہے، جو اس وقت شائع ہو کر پورے آپ کے موجود ہے پوری طریقے سے۔ لیکن ایک واقعہ یہ ہے کہ آج جو سب سے اہم اور سب سے پرانا فارسی کا جو مرثیہ ہے، جس کو تقریباً اس وقت 435 یا سال کے قریب ہو رہا ہے ہجری کے لحاظ سے، یعنی عیسوی کے لحاظ سے 505 510 سال، تو وہ ہے جب طہماسپ صفوی کے ملک الشعراء میں محتشم کاشی نے ان کی شان میں اور ان کی ملکہ کی شان میں جب قصیدہ لکھ کر پیش کیا، تو طہماسپ صاحب جو شہنشاہ تھے ایران کے، انہوں نے طہماسپ نے کہا کہ اس میں مبالغے سے کام لیا گیا ہے، تم اگر حضور
اور پیغمبر اکرم اور ان کی اولاد کے بارے میں قصیدہ لکھو گے یا مرثیہ لکھو گے تو جو کچھ بھی کہو گے وہ محدود ہوگا، وہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کے واپس کر دیا تو انہوں نے پھر اس کو کیا کہتے ہیں، محتشم کاشی نے ہاں وہ جو لکھا مرثیہ وہ اب سب سے پرانا اور سب سے اہم فارسی کا مرثیہ ہے۔ اور تو آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فارسی کا مرثیہ جو پہنچا وہ شروع ہوتا، اس میں آپ کے جو ہے شروع ہوتا ہے کہ پس با زبان پرگلا اوں بضعت الرسول، یعنی رسول کی جگر کا ٹکڑا گلے کے ساتھ رو در مدینہ کرد کہ یا ایہا الرسول، مدینے کی طرف رخ کیا اور کہا اے رسول اللہ، ای کشتہ فتاد بہامون حسین توست، اے رسول یہ جو خاک پر خون و خاک میں لتھڑا ہوا جنازہ پڑا ہے یہ تیرا حسین ہے؟ ویں سید دست و پازد در خون حسین توست، وہ جو ایک ذبح جانور کی طرح سے اپنے خون و خاک میں غلطاں ہوا ہے وہ تیرا حسین ہے؟ این غرقے محیط شہادت کے روئے دشت از موج خون اون شدے گلگوں خون توست۔ تو یہ جو مرثیہ شروع ہوا ہے جس میں درد ہے، جس میں کیفیت ہے، اور آج تقریباً آپ کے 400 سال گزرنے پر بھی آپ کو مختلف امام بارگاہوں میں اور مخصوصاً ایرانیوں کے آپ جس کسی بھی آپ کے امام بارگاہ وغیرہ میں جائیں گے تو یہ مرثیہ پورا ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قدیم ترین مرثیے ہیں۔ اس کے بعد مرثیہ جو آیا ہے محمد قلی قطب شاہ جو دکنی سب سے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں، ان کے پاس مرثیے موجود ہیں۔ تو پہلے جو مرثیے آئے وہ مرثیے مثنوی میں لکھے گئے، وہ مرثیے مربع میں لکھے گئے، وہ مرثیے قصیدے کی بحر میں، غزل کی بحر میں لکھے گئے۔ ابھی مرثیے کا پوری حیت تعین نہیں ہوئی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بابائے اردو سے 150 سال پہلے، 200 سال پہلے بہمنی حکومت ہو، قطب شاہی حکومت ہو، نظام شاہی حکومت ہو، آپ کے یہ جو دکن میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور یہاں کے عظیم شعراء جیسے نصرتی، ہاشمی، محمد قلی اور مختلف شاعروں نے مرثیے لکھے ہیں جو اس وقت مطبوعہ لحاظ سے اور مخطوطات میں شامل ہیں۔ تو نوسرہار کے بعد دکنی شعراء نے مرثیے لکھے۔ دکنی شعراء کے مرثیوں میں بھی یہی کیفیت تھی کہ امام حسین کا آپ کا ذکر تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آج سے تقریباً 300 سال پہلے بابائے اردو، جس کو ہم نے بابائے اردو کہا، ولی دکنی نے مثنوی کی شکل میں مرثیہ لکھا۔ کہتے ہیں وہ ایک 4 مصرے سن لیجئے، کہتے ہیں کہ اس کی تاریخ انہوں نے 1141 ہجری لکھی، اب 1400 یعنی تقریباً اب 300 سال ہو رہے ہیں کہ یہ مرثیہ کہا ہاتف نے یوں تعریف معقول، ولی کا سخن ہے حق پاس مقبول، ہوا ہے ختم جب یوں درد کا حال، تھا 1121واں سال، 41واں سال تھا، 1141واں سال۔ تو یہ ولی کے مرثیے کی تاریخ تصنیف ہے جو 1141 ہجری ہے، اور یہ مرثیہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس مرثیے کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں جو بہت سے شعراء تھے جن کے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ نام لوں، لیکن جن میں بہت سے شعراء تھے جس میں آپ جانتے ہیں تسکین، مسکین، گدا، یہ سب یعنی ولی اور میر تقی میر اور سودا کے درمیان بھی کئی جو شعراء تھے جنہوں نے مربع شکل میں، مخمس شکل میں،
مسدس شکل میں، اس قصیدے کی شکل میں، ترکیب بند کی شکل میں، ترجیح بند کی شکل میں بہت کچھ آپ کے جو ہے مرثیے لکھے. خود میر تقی میر نے جو خدائے سخن ہیں، میر تقی میر کے اس وقت ہمارے پاس 34 مرثیے مطبوعہ شکل میں پیدا ہیں. اور انہوں نے بھی جیسے فارسی مرثیوں کی تقلید کی، یعنی فارسی مرثیے کے آخری بند میں محتشم کاشی نے کہا تھا کہ خاموش ہو جا آپ، یعنی تو کیا کہے گا، اور آپ کے خاموش میر تقی میر فرماتے ہیں خاموش میر بس یہ جگر سوز غم نہ کہے، گریے کہ ہم تو لخت جگر کرتے ہیں نیاز. خاموش میر بولنے کی جا نہیں ہے یہ، ویرانے میں پڑا رہا کہتا ہے گنج راز. خاموش میر کرتی ہے دل چاک تیری بات، صلوات بر حسین کی ہوگی تیری نجات. میر صاحب کا آخری شعر کہ خاموش میر کرتی ہے دل چاک تیری بات، صلوات بر حسین کی ہوگی تیری نجات. تو اس زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر صاحب کا جو مرثیہ ہے میر تقی میر کا، وہ محتشم کاشی کے مرثیے کا رنگ لیے ہوئے ہے. کچھ مرثیے کے شعر میں میر صاحب کے پیش کرتا ہوں، میر تقی میر کے. پھر کیا یہ دھوم ہے کہ جہاں ہے سیاہ تمام، پھر کیا یہ ماجرا ہے کہ صبح ہے جیسے شام، پھر کیا ہے یہ غبار کہ اٹھتے ہیں دل سے جوش، پھر کیا یہ مجھلا ہے کہ حیراں ہے خاص و عام. کس کا کیا ہے تازہ حوادث نے ایسا خون، ہر صبح آفتاب پیے ہے لہو کا جام. زہرا کے دل کا لخت محمد کا نور عین، اسلامیوں کے ظلم سے مارا گیا حسین. اسلامیوں کے ظلم سے مارا گیا حسین. زہرا کے دل کا لخت محمد کا نور عین، اسلامیوں کے ظلم سے مارا گیا حسین. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میر تقی میر نے اور ان کے ساتھ سودا نے اور ان کے ساتھ تقی گھانسی نے اور ان کے ساتھ تسکین نے اور ان کے ساتھ کے تمام جو شعراء تھے، ان لوگوں نے میر انیس یعنی ان لوگوں نے مرثیے کو آگے بڑھایا، اور مرثیہ اسی طرح سے آگے بڑھتا چلا گیا. اور اس کے بعد مرثیے کا سنہری دور آیا. مرثیے کا جو سنہری دور آیا تو اس میں 4 ممتاز شاعر آئے. میر جعفر فصیح، میر مستحسن خلیق، چھنو لال دلگیر، اور میر مظفر ضمیر. ضمیر نے مرثیے کو اجزاء میں تقسیم کیا اور کہتے ہیں 100 میں کہوں 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ طرز ہے میرا، جو بھی کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا. جو بھی کہے اس طرز میں. تو اب ضمیر جو کوئی بھی آپ کے مسدس میں کہے گا وہ شاگرد ہو جائے گا میر ضمیر کا. لیکن میر ضمیر کے تو بہت خوبصورت شاگرد تو آپ کے دبیر تھے. اسی وجہ سے کہتے تھے کہ پہلے شعرا تھا کہ ضمیر آیا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ استاد دبیر آیا. یعنی آج وہ استاد جو مسلمہ ہے، وہ استاد جس نے مرثیے کے اجزاء یعنی تشبیب ہو، ماجرا ہو، رجز ہو، لڑائی ہو، اور آپ دیکھ رہے ہیں لڑائی میں بھی پھر وہ سما بندی کرتے ہیں جس میں گھوڑا ہے، تلوار ہے، جس میں وہ سما، اس کے بعد آپ کے دیکھتے ہیں کہ شہادت ہے، اور اس کے بعد بین ہے، اور اس کے بعد دعا ہے. تو یہ جو اجزائے مرثیہ تعاون ہوئے، یہ اجزائے مرثیہ مرزا دبیر کے مرزا ضمیر کے دور میں آپ کے ہوئے. تو میر ضمیر وہ ہیں جنہوں نے مرثیے کے دبستان کو ایک پوری طریقے سے یوں سمجھیے کہ ایک چارٹ دیا. اور اس کے بعد جو آگے بڑھا ہے تو یہ تو مرثیے کا سنہری، یہ تو مرثیے کا یوں سمجھے کہ نقروی دور تھا، سلور پیریڈ تھا. اب جو مرثیے کا سنہری دور آیا جس کو ہم گولڈن پیریڈ کہتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ فلک مرثیے پر آفتاب بن کر میر انیس اور چاند بن کر مرزا دبیر چمکنے لگے. تو یہ کلاسک دور ہے. یہاں پر مرثیے کو جو یعنی
ترقی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے بیان سے باہر ہے. جو گفتگو رہے گی تو آپ جانتے ہیں کہ مرزا دبیر اور میر انیس نے مرثیے میں ایک زندگی دی. ان دونوں شعراء نے اردو مرثیے کو فارسی مرثیے سے، عربی مرثیے سے بہت آگے جوڑ دیا. اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ یہ تو الہامی شعراء تھے. اللہ نے ان کو وہ استطاعت دی تھی کہ جو بھی آپ کے کیا کہتے ہیں طائر خیال ان کے دماغ کی فضا میں پرواز کرتا، اس کو الفاظ کا لباس پہنا کر یہ کاغذ کے قفس میں قید کر لیتے. لیکن اس کے ساتھ ان کے پاس آپ کے علم تھا، یعنی اسلامیات کا، احادیث کا، قرآن مجید کا، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو جو چیز دی گئی تھی، جو فطرت نے ودیت کی تھی، وہ تھی جزیات بینی، ندرت بینی، دقیق بینی. تو یہ یوں سمجھیے کہ آفتاب اور مہتاب جب آپ کے ایک ہی فلک پر چمکنے لگے تو لکھنؤ کے لوگوں میں ایک گروپ آپ کے اس کا چاہنے والا ہو گیا، میر انیس کا، جس کو انیسے کہنے لگے. ایک گروپ آپ کے دبیر کا پرستار ہو گیا، جس کو دبیریے کہنے لگے. ان دونوں میں چشمک ہونے لگی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر چل کر اب تک جو مرثیے کا ارتقاء آ رہا تھا دبستانوں میں تبدیل ہونے لگا. تو ایک دبستان جو انیس کے ساتھ چلا، اس کو ہم نے کہا دبستان انیس. ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں. تو یہ لوگ آپ کے ایک تو اردو ادب کے جو 4 بڑے شاعر ہیں، یعنی میر تقی میر، مرزا اسد اللہ خان غالب، محمد اقبال، تو چوتھا بڑا شاعر جو اس میں شامل ہے وہ ہے میر بابر علی انیس. تو میر بابر علی انیس اردو کے 4 عظیم شاعروں میں ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ جب میر صاحب آئے تو ایک دبستان میر انیس کا بنا. ایک چیز آپ کے دبیر ہیں جن پر گفتگو بہت ہوگی. دبیریت جو ہے، دبیر مرزا سلامت علی دبیر کا جو دبستان ہے وہ آپ کے کیا کہتے ہیں دوسرا دبستان دبیر ہو گیا. اب یہ انیسیے اور دبیریے لڑ رہے تھے، لیکن اور ایک آپ کے دبستان وہاں پر جو ان دونوں میں صلح لگا رہا تھا. یہ تو آگ لگ جاتی پورے لکھنؤ میں اگر خاندان اجتہاد نہ ہوتا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک تیسرا دبستان آپ کے جو ہے وہاں پر ایسا تھا جو علم و فضل میں اجتہاد رکھتا تھا، جو نظم اور نظم کاری میں، مرثیہ نگاری میں ید تولا رکھتا تھا، جن کی زبان میں آپ کے ناسخیت تھی، جو زبان کی اصطلاحات اور مذہب کی کیفیات سے واقف تھا. تو وہ تیسرا دبستان جس کو آپ کے دبستان اجتہاد کہا گیا، اور چوتھا دبستان وہ جس کو دبستان عشق کہا گیا. عشق کے والد انس سے کون واقف نہیں؟ وہ انس جس کو مرزا داغ کہتے ہیں، داغ دہلوی، جب رامپور میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت کہنا سن ضعیف شخصیت ایک کمرے میں، ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، تو جا کر سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میں داغ دہلوی ہوں، اگر آپ کو وقت مل جائے تو میرے ان اشعار پر نظر ڈال لیجئے اور فرمائیے. وہ جو شاعر گر ہو، وہ جس کے الفاظ جب اس نے کہے داغ کے لیے کہ آپ دہلی کی زبان کو نکھار رہے ہیں، داغ تمام زندگی اپنے جو ہے غرور سے کہتے رہے کہ انس لکھنوی نے میرے اشعار پر وہ کہا. وہ انس لکھنوی جن کے بیٹے آپ کے صابر جو میر انیس کے داماد تھے، تو وہی صابر اور میر انیس کی بڑی بیٹی سے ایسے بڑے شاعر کا وجود ہوا جس کا نام تھا پیارے صاحب رشید. تو آپ نے دیکھا کہ یہ تعشق اور عشق کا دبستان 4 اور 5واں دبستان جس کو راغب نے بتایا ہے کہ جو دبستان کے معنی کیا ہوتے ہیں. دبستان کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس اسکول کے فالوورز ہوں، وہ لوگ جو ان کے تتبع میں، وہ لوگ جو ان کی تقلید میں، وہ لوگ جو ان کے بنائے ہوئے ادبی اور یوں سمجھیے کہ شعری مسائل پر آپ کے جو ہے گامزن ہوں، ان کو کہتے ہیں دبستان. تو وہ دبستان تو ہوا ایک انیس کا دبستان، ایک ہوا دبیر کا دبستان، ایک ہوا اجتہاد یا
दबिस्तान, एक हुआ ताशुक का दबिस्तान और पांचवा दबिस्तान हुआ रशीद लखनवी का। रशीद लखनवी ने साखीनामा इजाद किया। रशीद लखनवी ने वो जो सलामों की कैफियत में मजरई वगैरह चीज़ें थी उनको हटाया। तो आपने देखा, तो मैं ये कह रहा था कि जो बात हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुक़द्दमे शेर व शायरी में कही है कि आप इन शोरा का तो जो है आपके मुताला करें, लेकिन ये जो हमारी शायरी यानी ये गज़ल की शायरी जो चूमा चाटी की शायरी है, जो कंगी चोटी की शायरी है, जो इस तरीक़े से आपके यानी शायरी है इसके हम बैठकर अपनी माँ बहनों के साथ सुन नहीं सकते। तो एक बड़ा सख्त लफ्ज़ हाली ने कह दिया कि ये शायरी जो हो रही है जिसको उर्दू शायरी कर रहे हैं ये उफूनत में संडास से बदतर है। फिर उसके बाद से कहते हैं पाकीज़ा तरीन शायरी जहाँ पर लफ्ज़ आपके जो है कौसर और तस्नीम से धुले क्या हुए हैं, जहाँ पर लफ्ज़ जब कहता है शायर तो मुँह से फूल झड़ते हैं, वो मरसिए के हैं। इसलिए कहते हैं तुम मीर ज़मीर को पढ़ो, तुम मीर मोनिस को पढ़ो, तुम अनीस को पढ़ो। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो मुक़द्दमे शेर में ये इद्दिया कायम किया है कि अगर अपनी ज़बान को मांझना है, अगर अपने अखलाक को संवारना है, अगर अपनी कैफियत क़ल्बी को निखारना है तो मरसिए की तरफ रुख करना ज़रूरी है। तो आप जान रहे हैं, तो वही चीज़ आपके जो है शिबली नोमानी ने भी जो मुवाज़ने अनीस दबीर में कहते हैं कि वो ताज्जुब करते हैं, कहते हैं ये अमर ताज्जुब से खाली नहीं कि मीर तकीमीर और मिर्ज़ा सौदा जैसे क़ादिर ग़ुलाम ने भी मरसिए को चंदान तरक्की नहीं दी और मीर ज़ाहक तक ये फ़न गोया इब्तदाई हालत में रहा। शायद ये ख्याल हुआ हो कि इस वक्त तक के शुरा मरसिए को एक मजहबी फरीज़ा समझते थे, उनका मकसद सिर्फ रोना रुलाना होता था। ये ख्याल सही नहीं। मिर्ज़ा सौदा मीर तकीमीर के मरसिए की रद की तमहीद में लिखते हैं कि बस लाजिम है कि मरसिया दर नज़र रख कर के मरसिया कहे न कहे बराए गिरिया अवाम अपने तई माखूज करे। यानी सच है कि मरसिया दर्द की बातों से ना खाली हो गए, लेकिन मरसिए में तमाम वो चीज़ें होनी चाहिए जो एक शायरी की ज़ीनत होती है। तो आपने देखा कि किस तरीक़े से मरसिए का इर्तिक़ा हुआ। आपने देखा कि मरसिए के दबिस्तानों का वजूद हुआ। आपने देखा कि मरसिया बर्र सग़ीर में किस तरह से अपने तदरीजी मनाजिल को चलाता रहा। तो वो मरसिया, वो हुस्न यूसुफ जो आज हमारे दरमियान मौजूद है, जो 6,000-7,000 से ज़्यादा आपके जिसमें मरसिए यानी कई लाख अशार उसमें इस वक्त मौजूद हैं, वो मरसिया आज आप देख रहे हैं कि पूरी तरीक़े से यानी वली से। और जो मरसी की किताबें हैं, नौसरहार तो मैंने जिक्र किया, लेकिन रोज़तुश्शोदा की क्या बात है जो फ़ारसी में पढ़ा जाता था। इसके अलावा आप देख रहे हैं 2-3 और किताबें लिखी गई, लेकिन सबसे अहम किताब जिसका एक ही नुस्खा इस वक्त आपके जर्मनी में मौजूद है और वो है फ़ज़ल की करबल कथा। भाई माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपने 25 मिनट में क्या कहिए समंदर को कूज़े में बंद किया है। ना सिर्फ ये कि हमें इस बात की समझ आई कि मरसिया असल में है क्या, बल्कि आपने फसी से, खलीक से, दिलगीर से, ज़मीर से, असातिज़ाए दबीर व अनीस से आपने मरसिए को असल सिलसिले को न सिर्फ उजागर किया, बल्कि 25 मिनट में ये कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा कि मरसिए की इब्तिदा और इर्तिक़ा पर एक ज़ुबानी किताब हमें सुनने को मिली। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। खुदा हाफिज़।